بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ سٹیزن فیملی ریلیشن شپ ٹیمپریری ویزا سب کلاس 461 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجیبلٹی، ڈیوریشن، کاسٹ، پروسیسنگ ٹائم، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپس، بینیفٹس، ڈاکیومنٹس اینڈ اپلائی۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے فیچرز، ڈیوریشن، کاسٹ اور پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے کے تحت نان نیوزی لینڈ فیملی ممبر نیوزی لینڈ کے رہائشی کو رہنے اور کام کرنے کی اجازت مل سکے گی 5 سال کے لیے۔ اس کی مدت یا میعاد 5 سال ہوتی ہے اور فیس پر ہیڈ 330 آسٹریلین ڈالر۔ اس میں 75% اپلیکیشنز 14 منتھس میں پروسیسڈ ہو جاتی ہیں، جبکہ 90% اپلیکیشنز 17 منتھ میں پروسیسڈ ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایلیجیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ لازماً نیوزی لینڈ کے رہائشی نہ ہوں، نیوزی لینڈ کے رہائشی کے فیملی ممبر ہوں، فیملی ممبر ہوں کسی ایسے شخص کے جس کے پاس سب کلاس 444 ویزا یا سفر کرنے والا ہو فیملی کے ساتھ سب کلاس 444 پر آسٹریلیا میں۔ آپ کی فیملی کا کوئی ایک ممبر مندرجہ ذیل میں سے ہو، پارٹنر، اس کے بچے، سوتیلے بچے، پارٹنر کے بچے یا آپ کے ڈیپینڈنٹ کا بچہ یا آپ کے پارٹنر کا بچہ یا آپ کے پارٹنر کا سوتیلا بچہ۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے فارم 147 سب کلاس 461 کے لیے بھرا ہو اور تمام ڈاکیومنٹس کے ساتھ فیس جمع کرنی ہے۔ اگر آسٹریلیا میں موجود ہے تو اس ایڈریس پر بھجوانی ہے: نیوزی لینڈ فیملی ریلیشن شپ ویزا اپلیکیشن، ڈپارٹمنٹ آف ہیومن افیئرز، GPO بکس نمبر 9984 سڈنی NSY 2001، اور کوریئر سروس کے لیے اس ایڈریس پر بھجوانی ہے: نیوزی لینڈ فیملی ریلیشن شپ ویزا اپلیکیشن، ڈپارٹمنٹ آف ہیومن افیئرز، لیول 3، 26 لی اسٹریٹ، سڈنی NSW 2000۔ اور اگر آپ آسٹریلیا سے باہر ہیں تو قریبی آسٹریلین امیگریشن آفیسز میں جمع کروائیں اور وہ آپ کو انفارمیشن دیں گے فیس جمع۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا۔ اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک
یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن۔ کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔